حیثیت سے، تو جب جسمانی حیثیت سے تشریف لے گئے تو وہ جب فراق ہوا تو اتنا دل پہ اثر لیا گیا کہ فاروق اعظم جیسا بندہ بھی بول اٹھا، فردا جو سرکار کے بارے میں کہے اس کی گردن عمر توڑے گا، کاٹے گا۔ یہ حالت جذب میں تھے اس وقت۔ مولا کائنات حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم کی ذات گرامی بھی حالت جذب میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل اور احسان سے اس خاص وقت میں جس ہستی نے امت کو سنبھالا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب غور کیجئے، ہم ایسے ہی نہیں کہتے نکندی سوٹا تو نہ ہے، ایسا نہیں۔ اہل سنت عدل والے ہیں، اہل سنت انصاف والے ہیں، اہل سنت میانہ روی والے ہیں، درمیانی رستہ صراط مستقیم یہ اہل سنت کا ہے، نہ افراط والے نہ تفریط والے۔ ہم حدود کراس کرنے والے نہیں، ہم بالکل درمیانی رستے پہ چلنے والے ہیں۔ خیر، یہ بڑا طویل موضوع ہے کہ سرکار کے وصال کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت حالت کیا تھی صحابہ کبار کی؟ بنتی تھی، ہے تھی، حالت جزم میں تھے، قویت ہی کچھ ایسی تھی۔ پھر صدیق اکبر نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ مجھے یاد ہے اللہ کے فضل سے۔ حضرت صدیق اکبر پاک نے، میں اشارہ کرنے لگا ہوں، صدیق اکبر پاک نے فرمایا، سنو عمر ادھر آؤ، ادھر آؤ سارے، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے تو پہلے سے ہی یہ آیت نازل کر دی تھی، اگر تم نبی کو اللہ سے ملتے ہو تو پھر تو بات گئی، اور اگر اللہ کے بندے ہیں تو پھر وعدہ پورا ہونا تھا وقتی طور پر۔ حوصلہ رکھو، تمہاری گردنوں پر بوجھ آیا ہے تو ابو بکر تمہیں کہتا ہے، عمر تو دلیر آدمی تھا، تو اتنا دلیر بندہ تھا، اتنا دلیر، کیا ہوا؟ علی تم کتنے دلیر بندے تو؟ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آخری سانس تک کہتے رہے، آپ فرماتے رہے، اللہ ابو بکر کے مزار پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ابو بکر پر رحمت کا نزول فرمائے۔ فرمائے جس دن امت غم میں تھی اس وقت حوصلہ دینے والے کا نام ابو بکر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور پھر اشجع الناس یہ لقب مولا علی نے دیا صدیق اکبر کو۔ فرمایا بڑا بہادر ہوں، علی بھی، خیبر بھی میں نے توڑا ہے، عمر بھی بڑا بہادر ہے، صحابہ بڑے بہادر ہیں، اہل ایمان بڑے بہادر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اس دن ہم نے بہادری دیکھی ابو بکر کی کہ جس دن سبھی کے سبھی غمزدہ تھے تو اس دن ایسا بہادر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اتنے قوی اس کے اعضاء ہیں، قوی اس کی سوچ ہے ابو بکر کی۔ ایسے ہی مسلح پہ سرکار نے کھڑا تو نہیں کیا تھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب مختصر سامعین حضرات اس موضوع کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اشارہ میں کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ عالیہ میں کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے غم کی کیفیت کیا تھی۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ فاروق اعظم جیسا بندہ بنتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ دو حیثیتوں سے سرکار آئی تھی، ایک جسمانی طور پر، ایک روحانی طور پر۔ جب جسمانی طور پر جدا ہوئے تو غم کیا۔ ہم 1400 سال کے بعد غم نہیں کریں گے، کیوں؟ ہمارے پاس آئے روحانی طور پر ہیں، اور جب سے آئیں گے ہی کوئی نہیں۔ کیوں غم کریں؟ ہم کیوں غم کریں؟ ہمارا بنتے ہی نہیں۔ جب وہ چلے گئے تو پھر ایمان چلا گیا۔ وہ غم کرے جس کا ایمان نہیں ہے۔ کیجئے گا، ایسا نہ سمجھنا کہ ویسی سب جذباتی ہو رہی ہے، نہ، ایمان اور جذبہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
جہاں ایمان ہے وہاں جذبہ ہے، جہاں جذبہ ہے وہاں ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھیے، غم مرضی پریشان ہے، غم کرو غم کرو غم کرو غم کرو۔ کیوں وہ چلے گئے؟ وہ تو تھے۔ تو مرضی کا بیانیہ پھر ایسے ہوتا ہے، مرضی خوش ہوتا ہے، پیسے بھی نہیں دیتا ہے، یہ بیانیہ چلو غم کرو غم کرو غم کرو، یہ جھنڈیاں کہاں سے لگا دی، جھنڈے کہاں سے لگا دے، خوشی کہاں سے کر دی، کیا کیا کہ روز آتے ہیں، ہر مہینے پیدا، ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم ہر سال تو نہیں پیدا ہوتے، تم ہر سال خوشی کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ایک سورت ہے اور وہ کتنی خوبصورت ہے، اور اس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ ہاں جی، سورۃ القدر ہے جس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، اور لیلۃ القدر کی وجہ فضیلت کیا ہے کہ اس رات قرآن اترا، قرآن اس رات اترا۔ میں نوجوانوں کے لیے سکلز دے رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں۔ علماء تو ماشاءاللہ یہ تو نورانی لوگ ہیں اور نور بانٹنے والے لوگ ہیں، تو یہ عوام الناس کے فائدے کے لیے تشریف لاتے ہیں تاکہ جمعیت نظر آئے۔ اہل سنت کی جمعیت میں رحمت ہے۔ یہ بیان سننے نہیں آتے، یہ جمعیت کے اظہار کے لیے آتے ہیں، آپ کے حوصلے کے لیے آتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، اہل سنت کو نخس میں نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں کر رہا۔ کس لحاظ سے کہ اب ہمارے ہاں دو تین طبقے ہیں، دیوبند کے بھی، اہل حدیث کے بھی، اور پھر ان میں بہت سارے آگے قسمیں ہیں۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ میں کوئی بندہ بھی کسی ذہن کا ہو سکتا ہے، اب کیونکہ پھر جتنا زیادہ نیند آتی ہے نا، اٹھانے والے پہ بندہ غصہ کرتا ہے۔ جتنی نیند کا غلبہ ہوگا، اٹھانے والے پہ غصہ ہوگا، مجھے کیوں اٹھا دیا؟ او بھئی نماز کا وقت ہے، غفلت چھوڑ۔ غصہ کر رہا ہے، میں کیوں اٹھایا، میں تھکا ہوا تھا۔ تو اس لیے غفلت کی علامت ہے غصہ۔ یہ جو عوام ہماری غصہ کرتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ بیچارے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور ان اٹھانے والوں پر غصہ کرتے ہیں۔ لیکن مؤذن نے تو اذان دینی ہے۔ اس کی گردن قیامت والے دن اس لیے نہیں اونچی ہوں گے کہ نمازی اتنے آئے تھے، درجہ نمازیوں سے بھی بڑھے گا۔ گردن اس لیے اونچی ہوگی، کوئی نمازی آئے یا نہ آئے، گردن کا اونچا ہونا اس لیے شیخ مجدد فرماتے ہیں اس نے حق بلند کیا تھا، حق کی آواز کو پہنچایا تھا، کوئی آئے یا نہ آئے۔ یہ مؤذن بڑا اچھا ہے۔ 950 سال ایک مؤذن نے اذان دی تھی، بندے کتنے آئے تھے؟ مسئلہ بندوں کا نہیں کہ بندے تھوڑے ہیں، تھوڑے ہوں کوڑے نہ ہوں، مسئلہ یہ نہیں۔ اب آج سمجھیں، جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں فیصل گیٹ اور دیگر جو کمپنی ہے، دیوبندی بھی ہیں اور مماتی ہیں، اور ان کا جو انداز، ویسے رنگ کا ہی فرق ہے، نسل ایک ہی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں جی۔ تو رمضان شریف میں بالخصوص ہر دیوبندی کی مسجد پہ لائٹنگ ہوگی 23ویں کو آخری عشرے میں۔ کوئی دیوبند اہل حدیث کی مسجد ایسی نہیں جس پہ لائٹنگ نہیں ہے۔ گجرانوالہ سے لے کر پشاور تک دیکھو، اور پھر لاہور سے لے کر کراچی تک دیکھو، اکثر مسجد دیوبند کی اہل حدیث کی جتنی ہیں سب پہ چراغا ہوگا۔ کیوں؟ جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن، جشن نزول قرآن۔ وہ بھئی اللہ کے بندو، جشن نزول قرآن ہے، یہ کیوں؟ لائٹنگ کی کیا اثری حیثیت ہے؟ یہ چراغاں کی کیا اثری حیثیت ہے؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا ہر سال نازل ہوتا ہے، ہر سال نازل ہوا قرآن؟ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ پھر ہر سال جشن کیوں ہے قرآن کے نزول کا؟ ہر سال چونکہ قرآن کی برکت ہے اور قرآن کی نسبت سے یہ رات معظم ہے، اور جب بھی آتی ہے خالی نہیں آتی۔ میں نے کہا مولانا مر جانے قبر میں جانے حق تسلیم کر کہ جس رات کی نسبت نزول قرآن سے ہو،
1400 سال کے بعد بھی آئے تو خالی نہ آئے. تو جس رات کی نسبت 12 ربیع الاول والی رات کی نسبت قرآن والے سے ہو وہ خالی آئے گی. آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا دلیل کے حوالے سے. ویسے تو میلاد میں ویسے ہی ضائع نہیں ہوتا، لیکن آپ کو دلیل کا انشاءاللہ مزہ آئے گا. سکلز آپ لیں گے اور آپ پوائنٹ آپ اس کو نوٹ کریں گے اور پھر آپ ہمارے وکیل بن جائیں گے. ممبر کے وکیل ہیں آپ سارے، اہل سنت اہل حق، آپ سب ہمارے وکیل ہیں. تیاری صحیح کرو وکیل. تو جب وکیل تکڑا ہوتا ہے تو کیس تو آگے تکڑا ہے. تو آپ سب ہمارے وکیل ہو، اس لیے ہم جلسے کر کے آپ کی تیاری کراتے ہیں تاکہ یہ آج پہلیوں میں جانور گھس آئے ہیں اور ویسے بھی اسلام میں تو اور زیادہ آگے ہیں. تو جانور ہی ہوتا ہے. لاہور کے بیلے سے نکلے تو لاہوری ہے، سیالکوٹ کے بیلے سے نکلے سیالکوٹی ہے، ہاں جی ملتان کے بیلے سے نکلے ملتانی ہے، گجرات کے بیلے سے نکلے گجراتی ہے، جہلم کے بیلے سے نکلے جہلمی ہے. جانور تو جانور ہے. ہمیں یہ غرض نہیں، ہمیں اپنی پہلی سے پھولوں سے اور ان پودوں سے غرض ہے کہ کوئی جانور آ کے ان پھولوں کو ایسے مسل نہ دے. واللہ ہمیں جانوروں سے غرض نہیں ہے جی. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی نا کہ ہر سال نازل ہوتا ہے. ہر سال قرآن جیسے نازل نہیں ہوتا. سرکار بھی ہر سال پیدا نہیں ہوتے یا سرکار کا بھی وہ انداز نہیں ہے. تو رات کی نسبت چونکہ ولادت کے ساتھ ہے، جیسے اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے تو اس کی ولادت کے ساتھ نسبت ہے. تو پھر یہ رات جب بھی آتی ہے پھر رات کے ساتھ جتنے دن آتے ہیں اور جتنی گھڑیاں آتی ہیں خالی نہیں آتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو خوشی کا انداز ہے نا مرضی پہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے حضرات آپ سوچ نہیں سکتے. جب امت خوشی کرتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا مرضی، اتنا پریشان مرضی ہوتا ہے. میں کسی اور کا نام لے رہا ہوں؟ بولو نا. میں آپ سے سبحان اللہ بھی نکلا نہیں. آپ نے فرض کفایہ سارا ادا کر دیا. میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت میں لنگر زیادہ دے دوں. اب یہ جو غم ہے یہ نعمت کے چھن جانے کا اشارہ ہے اور خوشی نعمت کی موجودگی کی علامت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. فرمایا ہم نے مومنوں پہ احسان کیا. احسان. مولانا زبیر مدنی صاحب ہمارے علامہ صاحب ہیں، یہ حضرات علماء بیٹھے ہیں. ان میں کوئی آپ میں سے ساتھی مدینہ شریف جاتا ہے تو جب مدینہ شریف جا کے واپس آتا ہے تو کہتا ہے سونی گھڑی علامہ بٹالوی صاحب آپ کے لیے لائے. حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے سونی گھڑی لائے ہیں. ماشاءاللہ جی مدینہ شریف سے آپ لائے. اللہ اکبر. مہینہ رکھتے ہیں. وہ ساجد صاحب کہتے ہیں جی حضرت وہ گھڑی مجھے مل سکتی ہے؟ مل سکتی ہے تو سن دیتی ہے، محبت کر دو تو لے لو. اب وہ محسن تھے، محسن ہیں نہیں. یہ جب گھڑی دی تھی نعمت دی رکھی وہ محسن ہیں اس وقت تک. احسان ہے ان کا اور یہ جتا سکتے ہیں کہ میں نے احسان کیا. لیکن جب وہ نعمت لے لیں پھر حق نہیں بنتا کہ احسان جتائیں کہ میں نے احسان کیا گھڑی دی. اللہ نے قرآن میں قیامت تک جو پیغام دیا فرمایا خبردار ہم نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں محبوب دیا ہے. تو لفظ احسان بتا رہا ہے خوشی کرنا غم نہ کرنا نعمت موجود ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس سے بھی تھوڑا گہرا جاؤں. اور جس کا اظہار ہمارا کلمہ کرتا ہے، کلمہ ہمارا اظہار کرتا ہے، اور بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بڑوں کو تو سب کو پتا ہے کلمے کا اظہار. کلمہ ایک ایسی دعائی ہے ان کے لیے مر جائیں گے. کلمے کے ترجمے پہ یہ بندے سر نہیں اٹھائیں گے.
اور ان کو کہو کلمے کا ترجمہ کرو. جتنے لوگ میلاد کی خوشی کے منکر ہیں، مرزئی جتنے ہیں، مرزئیوں سے پوچھو کہ تم کہتے ہو غم کرو، ہمیں بتاؤ کہ کلمے کا ترجمہ کرو. کلمہ تو تمہارا بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اچھا چلو دماد سے پوچھ لیتے ہیں، سست دور ہے. تنقید نہیں، اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس پورے دلائل موجود ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ویسی شرلے چھوڑتے ہیں نا. یہ دور کون سا جان رہا ہے؟ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہوتا ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی. کچی بولی تو نہیں بولیں گے نا، بھی کچی بات کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اب سمجھو، ہم ان کے دماد سے پوچھتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کا ترجمہ ذرا تھوڑا سا کریے. جی جی ترجمہ کرتے ہیں. میں نے کہا کریے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں کہا آگے محمد اللہ کے رسول ہیں. سانس اکھڑ جاتا ہے. لیکن ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے آخری رسول. یہ ترجمہ ٹیچر جو بیٹھے ہیں، پروفیسر بھی ماشاءاللہ ہمارے توصیف صاحب اور دیگر حضرات اور شعبہ تعلیم اور شعبہ وکالت کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں نا، کلمے کا ترجمے میں آخری لفظ لے کے آؤ، ضرورت ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ صحیح ہے بات، لیکن آخری رسول ہیں. سروی نامی اعتبار سے آخری بیچ میں ہے، لیکن سادہ لفظوں میں امت کو سمجھانا ہے تو ساتھ آخری کا ضرور لفظ بولنا ہے. میں تو جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں تو میں آخری ضرور کہتا ہوں. بچی کے ذہن میں بھی آخری ہو، بچے کے ذہن میں بھی آخری ہو. جی تو اس لحاظ سے اب جب نے ترجمہ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. اچھا ویسے محفل گرمانے کے لیے نہیں، کانفرنس ویسے بڑی روحانی ہے اور آپ اتنے عاشق لوگ بیٹھے ہیں، ہے جی، گرمانے کے لیے نہیں، ادھر حاضری لگوانے کے لیے اور گواہی ڈلوانے کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے تاکہ بخشش کا ایک پروانہ ہمارے پاس ہو کہ 1400 سال کے بعد 1500 سالہ جشن میں امت آج بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاتھ اٹھا کے محمد اللہ کے رسول. اچھا ہے اتنا زور سے کہنا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں ان تک آواز جائے. ہے کا لفظ اتنا زور سے کہنا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہاں ہیں پہنچے. تو پھر اب قضا نہیں کرنا، جنہوں نے ہاتھ اٹھانا قضا کیا کہ اپنی قسمت ہے. یہ گواہی پڑھ رہی ہے ختم نبوت کی، حضور کے آخری نبی کی گواہی اور مرتبت کلمے میں آسانی ہوگی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے آخری رسول، محمد اللہ کے آخری رسول ہیں. میری والدہ فوت ہو گئی گزشتہ، چونکہ ایک نعمت تھی اور فوت ہو گئی. تو اب جب ان کی سوچ آتی ہے تو غم کی کیفیت ہوتی ہے، چونکہ وہ تھی اور والد صاحب ہیں. تو جب والد صاحب کے متعلق سوچتے ہیں تو ہیں لفظ آتا ہے، نعمت موجود ہوتا ہے ہیں آتا ہے، اور جب نعمت چلی جائے تو تھی آتا ہے. تو مثال کے طور پر ہمارے پاس علم ہے، عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے. آپ کے علامہ صاحب ہیں، آپ کے مدرس ہیں، آپ کے شاہ صاحب ہیں، آپ کے خطیب صاحب ہیں، یہ تو ہیں، تو نعمت موجود ہے. تو جب چلے جائیں تو وہ خطیب صاحب تھے، علامہ صاحب تھے، ابا جی تھے، اماں جی تھی، چونکہ نعمت چلی گئی. تو کلمے میں لفظ ہیں اشارہ ہے، مر جانے قبر میں جانے غم کس چیز کا کر رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے پوچھو، ہیں کر کے پوچھو، ہیں تو جب ہیں تو پھوڑی کیوں باندھے ہو؟ کیوں غم کرتے ہو؟ کیوں غم کا مشورہ دیتے ہو؟
ہمیں اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ مولانا روم نے پتہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کلاڑا اتنا نقصان نہیں جتنا دستہ ہے. مرزائی ہے کلاڑا، دستہ ہے آگے یہ ساری شاخیں. تو جنگل میں کلاڑا کاٹ رہا تھا لکڑی، تو جنگل کے درختوں نے کہا اللہ دا واسطے ہی ساڑھے نال کی ویر لینا پیا، وڈی جانا ہے وڈی جانا ہے وڈی جانا ہے وڈی جانا ہے. وہ کی ویری؟ انہوں نے کہا یار تسی بھی بڑے کملے بندے ہو، بڑے کملے درخت ہو تسی. وہ میرا قصور دسو کنا ایک ہے بھئی تو ہی تے وڑدا پیا، تیرا ہی تے چہرہ سامنے. انہوں نے آکھیا تہاڈی نسل چوں ایک دستہ ہے. مرزائی تو پکا کافر ہے، لیکن یہ جو دستے ہیں نا ہم میں سے، ہم بھی اہل سنت وال جماعت ہیں. یہ جو دستے ہیں کوڑا اتنا نقصان دہ نہیں، دستہ زیادہ پریشان کر رہا ہے مسلمانوں کو. یہ دستے ہیں، اصل کام ہے غم کا کلاڑے کا. غم کرو غم کرو غم کرو. کیوں بھئی؟ غم اس لیے کرو کہ وہ تھے وہ تھے وہ تھے. تو ہم کہتے ہیں تھے کیوں؟ ہم تو پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اللہ اکبر جل شانہ. اب یہ آپ کو پتا چلا کہ میلاد اور ختم نبوت کا کیسا گہرا تعلق ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اہل سنت بھی نہیں کرتے، اہل سنت ہی کرتے ہیں. اس پر آدھا گھنٹے کی تقریر چاہیے، لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہے پھر کبھی کسی نشست میں انشاءاللہ قرضہ اتاریں گے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غم والی جتنی سوچ ہے یہ مرزائیت کی ہے، اور مرزائی یہ چاہتا ہے کہ سیٹ خالی ہو جائے، امت کے ذہن میں آ جائے کہ وہ آئے تھے چلے گئے، وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، عالم برزخ میں چلے گئے، وہ ادھر ہی ہیں. ادھر تو سلام بھی نہیں سنتے، ادھر سے یا کہو تو تب بھی نہیں سنتے، ادھر سے درود پڑھو تو تب بھی نہیں. ہاں کچھ لگا روزے سے سنتے ہیں، روزے پہ سنتے ہیں. ہاں جی ٹالی دا دستہ ہوئے تد بھی دستہ ہے، جو ککر دا ہوئے تھے تد بھی دستہ. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بولیے. تو یہ سارے سہولت کار ہیں اس سوچ کے کہ جو کہتے ہیں وہ چلے گئے وہ چلے گئے. حضرت توکل شاہ امبادوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور حیات النبی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ حیات النبی جب سرکار کا وصال بھی ہو گیا، قبر بھی ہے، تو یہ حیات النبی کیا ہے؟ سنو اللہ کے ولی کا جملہ. اور یہ ایسے اللہ کے مقبول بندے تھے کہ امی ولی تھے. امی ولی سمجھتے ہو؟ ظاہری طور پر کسی درس سے پڑھے نہیں تھے، لیکن ایسے پڑھے تھے کہ ایسا کوئی پڑھا نہیں تھا. حضرت توکل شاہ امبادوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے محدثین وقت کے حدیث کی تصحیح اور سند پہ کلام کرنے آتے اور کہتے حضور ہمیں یہ فرمائیے کہ یہ حدیث حضور کی ہی ہے، حضور کی حدیث ہے. تو فرماتے ہاں یہ حضور کی ہی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی فرماتے، حضرت سیدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ فرمایا کسی محدث نے آ کے پوچھا یہ حضور کا فرمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ کیسے ہیں میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں. اللہ اکبر. بھئی دیکھو مسئلہ کتنا ہے کہ امت شہید کو زندہ مانتی ہے، شہید کو رزق بھی مانتی ہے شہید کا، لیکن شعور نہیں. تو شہید تو غلام ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. بات سمجھو کہ نہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض دفعہ لوگ امتحان کے لیے نا آپ کے پاس آتے، اور شاہ عبدالعزیز دباغ کے پاس بھی لوگ آتے. آپ بھی بڑے چوٹی البری شریف
علماء کی پڑھنے والی ہے لیکن کسی سے پڑھنے والی ہے، ڈائریکٹ پڑھنے والی نہیں ہے جی۔ اللہ معذرت ناراض نہیں ہونا، چونکہ ہمارے معاشرے میں جدھر ڈاکٹر لگ جائے، پروفیسر لگ جائے، انجینئر لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم عقل کل ہیں۔ ابھی قرآن بھی ہماری نظر میں ہے، حدیث بھی ہماری نظر میں ہے، سب کچھ ہماری نظر۔ او بھئی تو بیالوجی پر ماسٹر کیا ہے، تو نے انگلش پہ کیا ہے، تو نے سائنس پہ کیا ہے، تو نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، دوائیاں کیا کیا ہیں، قرآن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اتنا بھولا ہوا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے ترجمہ آتا ہے، میں انجینئر ہوں، مجھے ترجمہ آتا ہے۔ بھئی انجینئر کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی قرآن کا جو سسٹم ہے، اس کی زبان ہے، اس کا سارا نظام ہے، یہ تو ہے ہی اور ہے، دین کا سارا۔ اس میں کوئی پی ایچ ڈی کرے، اس میں کوئی سمجھے تو پھر ساتھ چلو انجینئر بھی ہو تو مان لیتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو تو مان لیتے ہیں۔ صرف ایسا نام ساتھ لگا کے عقل کل ہونا شیطان کا وسوسہ ہے، ایسا نہ کیجئے۔ بے شک آپ کے ساتھ انجینئر لگا ہوا ہے لیکن مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔